मैं अपने मामू के घर लाहौर रहती थी। मैं और मेरी कज़न मुनज़्ज़ा इकट्ठे कॉलेज जाती। एक रोज़ मैंने शरारत में अपने पड़ोसी लड़के को कहलवाया कि मुनज़्ज़ा तुम्हें पसंद करती है, और साथ ही उसकी तस्वीरें भी उसे भेज दी, जबकि मुनज़्ज़ा उसे जानती तक ना थी। मैंने तो इसे शरारत ही समझा, मगर एक रोज़ ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ये कहानी हकीकत पर मुबनी है, और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्सी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम दो ही बहन भाई थे। भाई मुझसे 1 साल छोटा था। इन दिनों हम राखी मुंह के नज़दीक एक गांव में रहते थे। ये एक पहाड़ी इलाका था और कोहे सुलेमान के दामन में वाक़या था। शहर सखी सरवर से फोर्ट मिनरो जाते हुए सबसे पहले हमारा गांव ही आता था। गोया हम मैदानी इलाके से नज़दीक तरीन पहाड़ी इलाके के मकीन थे। तभी हमारे गांव के तालिब इल्मों को ये सहूलत हासिल थी कि मिडल के बाद वो अगर मैट्रिक करना चाहते तो शहर के हाई स्कूल में दाखिला ले लेते थे। ताहम ये सहूलत लड़कियों को हासिल ना थी। इन दिनों कबायली इलाकों की लड़कियों पर तालीम के दरवा न हुए थे, बल्कि ये तो नाकाबिले तसव्वुर बात थी। हमारे यहाँ लड़कियों को तालीम दिलवाने का तो तसव्वुर भी न किया जाता था, और अगर कभी कोई गलती से इसका तसव्वुर कर भी लेता तो बरादरी वाले उससे बाइकआउट कर लेते कि इसने हमारी रवायात को तोड़ा है। अलबत्ता लड़कों को इलाके के स्कूल में पढ़ाया जाता और बाद में वो शहरों की तरफ भी पढ़ने की खातिर चले जाते थे। मेरे ननियाल और ददियाल सभी इसी इलाके में रहते थे और सभी आपस में रिश्तेदार भी थे। खुशकिस्मती से मेरे एक मामू जो पढ़ाई के बेहद शौकीन थे, वो गांव के मिडिल स्कूल से पढ़ने के बाद करीबी शहर डेरा चले गए। जब उन्होंने मैट्रिक कर लिया तो मज़ीद तालीम के लिए पहले मुल्तान और फिर वहाँ से लाहौर चले गए। बताती चलूँ कि उनके एक चचा लाहौर में पहले ही सुकूनत इख्तियार कर चुके थे। वो भी मेरे मामू की तरह ही पढ़ाई की खातिर नकल मकानी कर चुके थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद उनको सरकारी नौकरी मिल गई और फिर उनका तबादला लाहौर हो गया। रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते अच्छे ओहदे तक जा पहुँचे। उनको इस शहर की रौनकें पसंद थी, लिहाजा वहीं मुस्तकिल सुकूनत वजीर हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को भी वहीं से तालीम दिलवाई। मज़ीद तालीम की खातिर जब मेरे मामू ने अपने चचा के घर लाहौर में क़याम किया तो खूब जी लगा कर पढ़ा, और यहाँ तक कि उन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। यूँ एक बारानी इलाके का कबायली लड़का लाहौर में आला ऑफिसर की पोस्ट तक जा पहुँचा, किताब जिसका कोई तसव्वुर भी न कर सकता था। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बंदा लगन से मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हमारे इलाके की कुल आबादी कबाइल पर मुश्तमिल थी और अक्सरियत के घर पहाड़ों की खो के अंदर बने हुए थे, जहाँ ना तो बिजली थी और ना दीगर सहूलियात। ये कदीम कबाइल के मस्कन थे, सो इनकी रीतो रवाज भी सदियों पुरानी थी। यहाँ के मर्द कारोबार और रोज़गार की खातिर सफ़र करते और बड़े शहरों को आते जाते रहते, लेकिन औरतें अपने इलाके से बाहर न जाती थीं। रवाज सख्त थे। अदालत का निज़ाम भी कबाइलियों का अपना ही राय था। हता कि अंग्रेज़ों की राजधानी में भी ये लोग अपने फैसले खुद करते। यहाँ जरगा सिस्टम राय था कि लोग अंग्रेज़ों का कानून भी नहीं मानते थे। किसी के जुर्मो गुनाह की सज़ा का फैसला जरगे के सरबराह ही करते थे। यहाँ ये रिवाज था कि एक बार किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाता तो वो जैसे उसी के नाम हो जाती थी, जैसे कि वो रिश्ता निकाह किसी हैसियत रखता था। उस लड़के के अलावा उस लड़की की कहीं किसी और से शादी नहीं हो सकती थी, चाहे वो बूढ़ी ही क्यों ना हो जाती। हमारे इलाके में दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती थी। खानदान के खानदान उस दुश्मनी की नज़र हो जाते थे। मेरे वालिद साहिब का ताल्लुक भी ऐसे ही कबीले से था। ताहम सखी शहर करीब होने की वजह से वो मैट्रिक तक पढ़ लिख गए थे। राखी मुंह गाँव में जब पहला हाई स्कूल खुला तो किसी मुकामी उस्ताद की ज़रूरत पड़ गई। मेरे वालिद साहिब वही शख्स थे जो मैट्रिक पास थे और शहर से टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर रखा था। बस उन्हें इस स्कूल में सरकारी उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत मिल गई। यूँ गवर्नमेंट टीचर होने के नाते उनको कभी कभी लाहौर महकमा तालीम जाना पड़ता था, जहाँ उनके साले का घर था। उन्हीं के घर क़याम करते थे। मामू उनकी खूब आओभगत और खूब खातिर तवाज़ा करते। वो अक्सर कहते, जमाल खान तुम भी यहीं शिफ्ट हो जाओ, वहाँ अपने इलाके में सवाई दुश्मनी और जहालत की रखा ही क्या है। तुम यहाँ आ जाओ और अपने बच्चों को अच्छे इदारों में तालीम दिलवाओ। लेकिन मेरे वालिद साहिब अपने इलाके को ना छोड़ना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं इधर ही सुकून से हूँ, लिहाजा वो हर बार मामू जान की तजवीज़ को रद्द कर देते। बल आखिर मामू कहते, चलो तुम ना आओ चाहे, लेकिन अगर तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो उनको मेरे पास लाहौर भेज दो, मैं उन्हें अपने पास रख लूँगा। उन दिनों मेरा भाई मंसूर खान जो मुझसे 1 बरस छोटा था, मेरे वालिद सुबह तड़के स्कूल जाते हुए उसको भी अपने साथ ले जाते।
बचपन में स्कूल से मेरा छोटा भाई जब कायदा लाता, उसमें रंगीन तस्वीरें देखकर मेरा भी दिल करता कि मैं भी स्कूल जाऊं और पढूं। जब वो अपना बस्ता रखता, मैं उसको खोल लेती और किताबें निकाल कर रंगीन तस्वीरें देखती रहती। एक रोज़ मामू लाहौर से हमारे गांव आए। अम्मी बीमार थीं, इसलिए वो उनसे मिलने आए थे। मुझे मंसूर भाई के कायदे को घूरते पाया तो बोले, आओ मुझे सुनाओ, क्या पढ़ रही हो? मैंने आगे से मासूमियत से कहा, तस्वीरें देख रही हूँ। मुझे भाई की किताब में छपी ये तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा दिल करता है मैं भी उसके साथ स्कूल जाऊं और रोज़ ऐसी किताबें देखूं। वो मुझसे कहने लगे, क्या तुम्हारा जी चाहता है कि तुम भी ये किताबें पढ़ो? मैंने एक बार फिर से मासूमियत से कहा, हाँ मामू, मेरा स्कूल जाने को दिल चाहता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकती। मैं तो बस छुपकर मंसूर भाई की किताबों को देखती हूँ। वो कहने लगे, क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगी? वहाँ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूंगा और उससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबें तुम्हें मिलेंगी। मैंने खुशी से कहा, हाँ मामू, क्यों नहीं, अगर आप ले जाएंगे तो मैं ज़रूर चलूँगी। लेकिन बाबा जान मुझे कब जाने की इजाज़त देंगे? पढ़ते तो सिर्फ लड़के ही हैं, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? और बाबा जान मुझे खुद से इतनी दूर कभी नहीं भेजेंगे। तो कहने लगे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद उनसे इजाज़त ले लूँगा। उस रोज़ जब मेरे बाबा जान स्कूल से पढ़ा कर लौटे तो मामू ने उनसे मेरे बारे में बात की और पूछा कि क्या मैं सक्कू को अपने साथ लाहौर ले जा सकता हूँ। मैं उसे वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि यहाँ ना तो लड़कियों का कोई स्कूल है और ना बच्चियों को पढ़ाने का रिवाज है। मेरे वालिद साहिब ला कबीले की रवायात के पाबंद सही, मगर वो खुद एक उस्ताद से शहर से मैट्रिक किया था और लाहौर भी आते जाते रहते थे। कदीम कबायली ज़रूर थे, लेकिन ननियाल शहरी होने के सबब वो ज़्यादा कदामत पसंद ना रहे थे। कुछ सोचो विचार के बाद वो कहने लगे, मुझे तो एतराज़ नहीं है, मगर मेरे भाई बहनें और रिश्तेदार इस बात पर राज़ी ना होंगे। वो लोग तो मेरा नातका बंद कर देंगे कि बेटी अब घर से बाहर निकलकर पढ़ने जाएगी। मामू कहने लगे, आप उनको मत बताना कि सक्कू को लाहौर में पढ़ा रहे हैं, यही कहना कि मामू के घर रहने गई है। वाली साहब कहने लगे, मगर ये बात भला कब तक छुपी रह सकती है? मामू कहने लगे, जब तक छुपी रह सकती है तब तक सक्कू को मेरे पास रहने दो, कोई ज़्यादा मसला बन जाए तो ले आना। गर्ज बहुत हेलो हजत के बाद मामू मुझे लाहौर अपने साथ ले आए। दूसरी तरफ मेरी अम्मी बीमार थी और यहाँ सहूलियात बिल्कुल ना होने की वजह से मेरी अम्मी की बीमारी का कुछ पता न चल रहा था। यहाँ पहाड़ों से मीलों सफ़र करके उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ता था, जहाँ चंद एक डॉक्टर होते और मरीजों की लंबी लंबी कतारें होती। डॉक्टर हर दफ़ा बस आले टाले कर देते और यूँ मेरी माँ दिन ब दिन मज़ीद बीमार होती जा रही थी और उनकी बीमारी की किसी को कुछ समझ ना आ रही थी। मेरे मामू ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो उनको भी अपने साथ ही ले आए थे ताकि लाहौर के किसी बड़े अस्पताल में उनके तिबी टेस्ट और इलाज वगैरह करवा सकें। मेरी अम्मी ने एक माँ मामू के घर क़याम किया और इस दौरान उनका अच्छे से इलाज वगैरह हुआ। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो मामू खुद उनको वापस गांव छोड़ गए, मगर मुझे अपने पास ही रखा। यहाँ उन्होंने मुझे अपनी बेटी के साथ ही उसके स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मेरी हम उम्र थी, हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाती, इकट्ठे खाना खाती, खेलती और एक ही कमरे में सोती। मेरी इस कज़न का नाम मुनज़्ज़ा था। मुनज़्ज़ा का एक ही भाई था और कोई बहन ना थी। मेरे आने से उसकी ये कमी पूरी हो गई और वो बहुत खुश रहने लगी। मेरी मुमानी लाहौर से ही थी। वो मुझसे खुश रहती थी और मेरा काफ़ी ख्याल भी रखती थी। वो पढ़ी लिखी थी और तंग नज़र बिल्कुल ना थी। मामू का घर तो गोया मेरे लिए जन्नत था। कहाँ एक पहाड़ी गांव की ज़िंदगी और कहाँ ये पुरौनक शहर। मैं तो यहाँ की गहमा गहमी और खूबसूरती को देखकर ही शजदा रह गई थी, जहाँ हर चीज़ आसानी से दस्तयाब थी। नत नई चीज़ें खाने को और अच्छे अच्छे लिबास पहनने को मिल रहे थे। बाबा जान ने कभी अपने गांव से शहर मुंतकिल होने का ना सोचा, जबकि मामू जान तो उनको कायल करने की सही करते रहते थे, मगर वो कायल ना हुए। हर बार यही कहते कि मैं यहाँ खुश हूँ, प्राइमरी स्कूल का टीचर भी हूँ, तो बरानी फसलों से इतनी आमदनी हो जाती है कि साल भर चैन की बंसी बजाता हूँ। नौकरी मिल गई है, इज्जत के साथ सरकारी अलाउंस अलग है। बड़े शहरों में सिवाय हंगामा के रखा ही क्या है। सुकून तो यहाँ पहाड़ों में ही मिलता है, जहाँ हर जानिब पुरसुकूनी है। मैं दिल से चाहती थी कि मेरे वालिद अब वो गाँव छोड़ दें, लिहाजा मुझे अपने वालिद साहब की ये बातें बिल्कुल अच्छी न लगती थी। मैं सोचती, न जाने ये कैसा दिमाग रखते हैं कि ऐसी दिलकश ज़िंदगी इनको ना लबा सकी। मैं तो इस पर रौनक और रंगीनियों वाली ज़िंदगी को देखकर झूम उठी थी। इतनी रौनक, इतनी दौलत, इतना हुस्न कि जैसे और ही दुनिया में पहुंच गई थी।
میں پہاڑوں کی باسی تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ شہر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب میں اور میری ماموں کی بیٹی میٹرک میں پہنچ چکی تھی۔ میرے ماموں کے گھر کا ماحول نہایت پاکیزہ تھا۔ وہ یہاں آ کر بھی اپنی روایات کو نہیں بھولے تھے۔ مجھے اور منزہ کو کہیں اکیلے آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ منزہ ایک کم گو اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ وہ ہم گھر والوں کے سوا کسی سے زیادہ فری ہوتی اور نہ باتیں کرتی تھی۔ جب ہم نے میٹرک کر لیا تو میری والدہ نے اصرار شروع کر دیا کہ سکو کو ہمارے پاس بھیج دو۔ جب ماموں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں رونے لگی کہ میں ہرگز وہاں نہ جاؤں گی، میں اب آگے بھی منزہ کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ ماموں اب عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ ادھر والد صاحب انہیں مجھے بیچنے پر اصرار کر رہے تھے اور ادھر میں جانے کو بالکل بھی راضی نہ تھی۔ اب والدہ اور والد آ کر مجھے مل جاتے، ہر بار ساتھ جانے کو بھی اصرار کرتے، مگر میں ان کے ساتھ جانے کا نام نہ لیتی۔ ماموں اور ممانی ان کو سمجھا بجا کر بھیج دیتے کہ ایف اے تک پڑھنے دو، اس کے بعد ہم اس کو خود لے آئیں گے۔ ادھر گاؤں میں میرے بھائی نے میٹرک کر لیا تو آگے تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ میرا دل چاہتا کہ وہ بھی لاہور آ جائے اور کالج میں داخلہ لے لے، لیکن میری والدہ اس کو بہت چاہتی تھیں، اسے خود سے دور نہ کرنا چاہتی تھیں۔ یہ بیٹی تو پہلے ہی دور تھی، وہ تو اب مجھے بھی ماموں کے حوالے کر کے پچھتا رہی تھی کہ میں واپس اس ماحول میں اب جانا نہ چاہتی تھی کہ جہاں نہ بجلی تھی اور نہ سڑکیں، لوگ جوہڑوں سے بدبودار پانی استعمال کرنے پر مجبور تھے، یا بارش کا جمع شدہ پانی جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی استعمال کرتے تھے۔ وہاں کوئی ہسپتال تھا اور نہ شفا خانہ۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو پہاڑوں سے اترتے اور شہر تک پہنچتے ہی مریض کا دم نکل جاتا تھا۔ جب سے میں نے لاہور آ کر شہری زندگی کو دیکھا تھا، پہاڑ اب مجھے خوفناک دیو جیسے معلوم ہوتے تھے۔ یہ تو میری خوش بختی تھی کہ میرے والد تعلیم کی اہمیت کو سمجھ چکے تھے اور انہوں نے مجھے ماموں کے گھر رہنے کی اجازت دی تھی، ورنہ کہاں ممکن تھا کہ 1990 کے زمانے میں کوہ سلیمان کی باسی کتاب ہاتھ میں لیتی۔ لاہور آ کر کالج میں پڑھنا تو میرے بھائی منصور خان کا بھی خواب تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ منزہ بڑی ہو چکی تھی۔ ممانی کے والدین بیٹی کو کہتے کہ گھر میں تمہاری جوان لڑکی ہے، کیوں تم نے شوہر کی بھانجی گھر رکھ لی، اور اب جبکہ تمہارا اپنا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے تو شوہر کی بھانجی کو گھر رکھنا ٹھیک نہیں، اب اس کو واپس اس کے والدین کے پاس بھیج دو۔ ممانی اب منصور بھائی کے یہاں آنے کے بالکل حق میں نہ تھی کہ منزہ بڑی ہو چکی ہے۔ ایک روز جب میں نے ممانی کی والدہ کو انہیں یہ کہتے سنا تو دل بجھ کر رہ گیا۔ اب دن بھر سوچتی کہ کیا ہی کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا بھائی بھی یہاں میرے پاس آ کر کالج میں داخلہ لے لے۔ ان دنوں نادان عمری میں تھی، اتنی سوچ بوجھ ہی نہ تھی۔ سوچتی منزہ کے ہوتے ہوئے منصور بھائی کا یہاں آنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر منزہ اس گھر سے چلی جائے تو ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں ممکن تھا کہ اگر اس کی شادی ہو جائے۔ اب میں ہر دم یہ سوچنے لگی کہ کچھ ایسا کروں کہ میرا بھائی یہاں میرے پاس آ جائے۔ نماز میں دعا کرتی کہ یا اللہ جلد منزہ کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے، اور پھر ماموں ممانی میرے بھائی منصور کو اپنے گھر بلا لے۔ ماموں ممانی شاید اس کی شادی کر بھی دیتے، لیکن ابھی تک منزہ کا کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، لہٰذا اس کی شادی کا دور دور تک امکان نہ تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس بار جب سعد میرے ماموں زاد کے پاس اسے ملنے آیا تو میں نے ڈرائنگ روم میں نکلتے اسے دیکھا تو یہ خیال میرے ذہن میں لپکا۔ دراصل سعد ہمارے پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی ان کا بیٹا تھا، اور میرے ماموں زاد طاہر کا ہم عمر تھا۔ وہ کبھی کبھار طاہر سے ملنے اس کے پاس آیا کرتا تو طاہر اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتا تھا۔ میں نے اسے آتے جاتے کچھ بار دیکھ رکھا تھا۔ سعد کافی خوبصورت تھا، وہ انجینئرنگ کا طالب علم تھا اور یہ کافی خوشحال لوگ تھے۔ ممانی کا ان کے گھر کبھی کبھار آنا جانا ہوتا تھا، تاہم سعد کی بہن شازمہ جو ہماری ہی ہم عمر تھی میرے پاس آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کی منزہ اور مجھ سے کافی دوستی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں سعد کو منزہ کی جانب لگا دوں تاکہ وہ اپنے والدین کو کہہ کر منزہ کا رشتہ بھیجے اور یوں اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ منزہ تو سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اس نے تو شاید سعد کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن میں سعد کی بہن کے ذریعے اس کے دل میں منزہ کی محبت تو پیدا کر ہی سکتی تھی۔ اسی منصوبے کو اب میں نے اپنا مقصد بنا لیا۔ ایک دن جب سعد کی بہن ہمارے پاس آئی تو میں نے موقع تلاش کر کے اسے بات شروع کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا بھائی انجینئرنگ کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، مگر آج تم یوں کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ منزہ اسے پسند کرتی ہے۔ اس نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی ہے،
اس نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ تم یہ بات کسی سے مت کہنا اور شازمہ کو بھی اس بارے میں کچھ مت بتانا، لہٰذا تم اب اس سے اس بارے میں کچھ مت پوچھنا، ورنہ اس کو یہی لگے گا کہ میں نے ہی تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے، لیکن وہ تمہارے بھائی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور یہ بات اس نے اپنے دل میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ کس قدر شرمیلی ہے، وہ اپنے دل کی بات ساتھ سے کبھی نہ کرے گی، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ماموں اس کا کہیں اور رشتہ ہی نہ طے کر دیں اور اس کی شادی کر دیں اور اس بیچاری کے دل کی بات دل میں ہی رہ جائے، کیونکہ اس بات سے ساتھ بھی بالکل بے خبر ہے۔ اور تم کیوں نہیں اس کو اپنی بھابھی بنا لیتی؟ تم اپنی والدہ سے کہہ کر اس کا رشتہ بھیجو۔ وہ میری بات سن کر جیسے حیران ہوئی، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی، جس لڑکی کو میرا بھائی ساتھ پسند کرے گا، ظاہر سی بات ہم اسی سے اس کی شادی کریں گے، کیونکہ وہ ہماری پسند سے شادی نہیں کرے گا، اور اس نے امی کو یہی کہہ رکھا ہے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا اس نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن وہ کرے گا اپنی پسند سے ہی شادی۔ میں نے اس سے کہا، لیکن تم منزہ کی بات اس کے کان میں ڈالو تو صحیح، ہو سکتا ہے میری کزن اس کو پسند آ جائے، دیکھ تو شاید اس نے پہلے ہی اس کو رکھا ہو، اگر نہیں بھی دیکھا تو وہ لڑکی کو دیکھے گا اور پھر پسند کر لے گا۔ وہ کہنے لگی، لیکن کیسے دکھاؤں؟ میں نے کہا، تم منزہ کی تصویر کسی طرح اسے دکھاؤ اور پھر وہ کسی بہانے اسے اصل میں بھی دیکھ ہی لے گا، طاہر بھائی کے پاس تو وہ آتا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن منزہ تو شاید اس کے سامنے بھی نہیں جاتی، کیونکہ تم لوگوں کے گھر کا ماحول کافی سخت ہے۔ میں نے آگے سے کہا، ارے بھائی اکیڈمی آتے جاتے تو دیکھ لے گا نا، تم پہلے اس کی تصویر تو اپنے بھائی کو دکھاؤ، واقعی منزہ تمہارے بھائی کو بے حد چاہتی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے خوب بنا سنوار کی جھوٹ بولا، حالانکہ بیچاری منزہ کو تو رشتوں کو بھی کچھ علم نہ تھا۔ اب میں نے اپنی کزن کی ایک تصویر ڈھونڈ کر شازمہ کو دے دی، ساتھ میں تاکید بھی کی کہ تصویر دکھا کر مجھے واپس لا دینا۔ میں ڈرتی بھی تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ میں نے ساتھ میں شازمہ کو یہ بھی تاکید کر دی کہ منزہ کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے تمہیں کوئی تصویر دی ہے یا تمہیں اس کے دل کی باتیں بتا دی ہیں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہم دونوں کی مدد سے ہی اس کے دل کی مراد بھر آئے تو اس کے لیے کتنا اچھا ہو جائے گا، اسی لیے میں اس کو بتائے بغیر یہ سب کر رہی ہوں۔ شازمہ بھی کوئی تیز ترار لڑکی نہ تھی، یا شاید میری ایکٹنگ ہی اتنی کمال کی تھی کہ میری باتوں میں آ گئی، کیونکہ وہ خود بھی منزہ کی بہت اچھی دوست تھی اور اس کی عادتوں کو کافی پسند بھی کرتی تھی۔ بس اس نے تصویر لے جا کر اپنے بھائی کو دکھائی اور کہا کہ یہ لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے اور بہت خوبصورت ہے، عادت کی بھی بہت اچھی ہے، تمہارے دوست طاہر کی بہن ہے یہ، اگر تمہیں اچھی لگے تو امی سے کہو کہ اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیں۔ سعد نے آگے سے اسے کہا کہ پہلے مجھے امتحان تو دے لینے دو، ابھی سے تمہیں میری شادی کی پڑ گئی ہے۔ یوں ایک نظر اپنے بھائی کو دکھانے کے بعد شازمہ نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی اور پھر مجھے واپس ہی نہ کی۔ جب بھی میں اسے مانگتی وہ آج کل کر کے ٹال دیتی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، میں نے بھی دوبارہ اس طرف دھیان نہ دیا۔ ہمارے ایف اے کے امتحان ہو گئے اور مجھے بالآخر اپنے گاؤں واپس لوٹ آنا پڑا۔ بھائی نے بھی ایف اے کا امتحان دے دیا تھا، اس کی اب یونیورسٹی جانے کی باری تھی۔ ادھر شازمہ کے بھائی کے امتحان ہو گئے اور جلد ہی اس کی ملازمت اسلام آباد میں ہو گئی، تو وہ ساری فیملی اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ وہاں جب سعد کی شادی کی بات چلی تو شازمہ نے ماں کو منزہ کے بارے میں بتایا۔ سعد سے بھی پوچھا گیا، وہ تصویر تو دیکھ ہی چکا تھا، بہن سے لے کر دوبارہ بھی دیکھی، اور پھر ماں سے کہا کہ اسی لڑکی سے میری شادی کر دیں، یہ ہمارے پرانے پڑوسی ہیں اور دیکھے بالے لوگ ہیں، منزہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں طاہر کو بھی جانتا ہوں اور ان کے گھر کا ماحول پاکیزہ ہے۔ پھر آنٹی نے سعد کے والد کو راضی کر لیا اور وہ بیوی کے ہمراہ لاہور ماموں کے پاس منزہ کا رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ ماموں نے سعد کے والد سے کہا کہ بے شک آپ اچھے لوگ ہیں اور ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، مگر میں آپ کو بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم برادری سے باہر بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے۔ سعد کے والدین اصرار کرنے لگے کہ آپ لوگ انکار نہ کریں۔ ماموں کہنے لگے، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور اس مجبوری کے باعث پھر میں کیوں نہ انکار کروں۔ جب وہ لوگ مسجد ہو گئے تو ماموں بھی جیسے غصے میں آنے لگے۔ اس پر سعد کے والد نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ لوگ ہمیں گھر آئے یوں ذلیل کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی بیٹی بھی ہمارے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ اس پر ماموں طیش میں آ گئے، کہنے لگے، آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی آپ کے بیٹے کو پسند کرتی ہے؟ میری بیٹی تو شاید اس کو جانتی بھی نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو رشتہ دینے سے انکار کر رہا ہوں تو آپ لوگ اب میری بیٹی پر الزام تراشی پر آ گئے ہیں۔ آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے۔
میں صرف اس بات کا لحاظ رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، ورنہ ابھی چلتا کرتا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو آپ کے دل میں آئے کہتے جائیں۔ اس پر سعد کے والد نے بھی طیش میں کہا کہ ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے، آپ کی بیٹی نے خود اپنی پسند ظاہر کی تھی، وہ ہماری بیٹی کو پسند کرتی ہے، دیکھیے اس نے اپنی تصویر بھی سعد کو دے رکھی ہے۔ انکل نے منزہ کی وہ تصویر جیب سے نکال کر ماموں کو دے دی۔ تصویر دے کر ماموں کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے بیٹی کی تصویر اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے منزہ کو بلا کر اس کی تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ تصویر تم نے پڑوسی کے گھر کیوں بھجوائی تھی؟ وہ اس تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حیرت کے مارے اس کی زبان گنگ ہو گئی، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکی۔ منزہ کی خاموشی سے ماموں نے یہی سمجھا کہ شاید تصویر اسی نے سعد کو دی ہے۔ وہ لاکھ روشن خیال سہی مگر اس معاملے میں ابھی تک قدامت پسند ہی تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بلوایا اور کہا کہ میں منزہ کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو منصور خان یہاں لاہور آ کر میرے پاس رہے گا، میں اسے لاہور میں ہی پڑھاؤں گا، پھر اس کی منزہ سے شادی ہوگی۔ شادی کے بعد میری بیٹی لاہور میں ہی رہے گی۔ منصور خان اس کو گاؤں نہیں لے کر جائے گا کیونکہ وہ وہاں نہ رہ سکے گی، اس سخت زندگی کی وہ عادی نہیں ہے۔ البتہ یہاں رہ کر تمہاری بیٹی کی زندگی بن جائے گی، وہ تعلیم بھی حاصل کر لے گا اور میں اس کی اچھی نوکری بھی لاہور میں لگوا دوں گا۔ کچھ سوچ کر میرے والد صاحب نے ماموں کی شرط مان لی۔ منصور خان کی شادی منزہ سے ہوگی، اس کا لاہور جا کر تعلیم حاصل کرنے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ ممانی مجھے اچھی طرح دیکھ پرکھ چکی تھی، میں 10 برس ان کے گھر رہی تھی۔ انہوں نے ماموں کو تجویز دی کہ کیوں نہ ہم طاہر کے لیے منصور کی بہن کا رشتہ لے لیں، دونوں بہن بھائی لاہور میں رہیں گے تو آپا اور ان کے شوہر بھی یہاں آ جائیں گے۔ دراصل شاید ممانی نے عرصہ قبل ہی مجھے بہو بنانے کا سوچ لیا تھا، وہ مجھے کافی پسند کرتی تھی۔ جب ماموں نے میرا رشتہ طاہر کے لیے بابا جان سے مانگا تو منزہ بہت خوش ہوئی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے دتیال والے میرا رشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے، میرے چچا مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے میرے والد صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے مجبور کیا۔ چچا تو کافی دیر سے میرا رشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد صاحب بھی انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے رہے تھے۔ منصور بھائی بھی ابو اور چچا لوگوں کی طرف زیادہ تھے، لیکن منزہ نے منصور کو بھی قائل کر لیا کہ وہ اپنے والدین کو راضی کرے۔ منصور بھائی نے گاؤں جا کر والدین کی منت کی، بلکہ اس چچا کی بھی منت سماجت کی جو میرا رشتہ ماموں کی طرف نہ ہونے دے رہے تھے۔ اس طرح میرا بھی لاہور میں رہنے کا خواب پورا ہو گیا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ منزہ میری اور میں اس کی بھابھی بنی تھی اور ہمارا ساتھ نہ چھوٹا تھا۔ تاہم آج بھی منزہ کو یہ علم نہیں ہے کہ محض اپنے بھائی کو لاہور لانے کی خاطر اس کی تصویر میں نے شازمہ کو دے کر اس بیچاری کو والدین کی نگاہوں میں مجرم بنا دیا تھا۔ اس بات کا مجھے آج بھی بہت پچھتاوا ہے، لیکن وہ نادانی والی عمر تھی، میری اسے نقصان پہنچانے کی نیت ہرگز نہ تھی۔ میں اس غلطی پر آج بھی اپنے رب سے معافی کی درخواست گزار ہوں۔ سچ شکر کہ شازمہ نے یہ راز نہ کھولا، ورنہ منزہ کے دل میں میرے لیے نفرت کے جذبات جنم لے سکتے تھے اور ماموں ممانی بھی مجھ سے بدگمان ہو جاتے۔ بے شک ان لوگوں کے ہم پر بہت سے احسانات تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے، لیکن بے شک میرا رب بھی انسان کا پردہ رکھنے والا ہے، اس نے میرا بھی پردہ رکھ لیا۔ نادان عمر میں لڑکیوں سے بلا شبہ کبھی کبھار غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میری غلطی کا نتیجہ اچھا نکلا، ورنہ شاید میں خود کو بھی کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔